تاریخ کی سب سے پراسرار ملکہ بلقیس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ بلقیس کی سلطنت عرب سے لے کر افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جو ناقابل یقین محسوس ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ آدھی انسان اور آدھی جن تھیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو جنات پر قابو رکھتے تھے اور انہیں اپنے کاموں میں استعمال کرتے تھے، واقعی کسی جنی سے نکاح کر سکتے تھے؟ اسلامی روایات اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ لیکن یہ کہانی ایک ملکہ سے نہیں بلکہ ایک ننھے پرندے ہدہد سے شروع ہوتی ہے۔ ہدہد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج۔ ہدہد ایسا پرندہ تھا جو انسانوں کی زبان سمجھتا اور دور دراز کی خبریں لاتا تھا۔ یہ پرندہ ہی وہ ذریعہ بنا جس نے ایک ایسی ملکہ کو اسلام کی دعوت دی جو پہلے سورج کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج دنیا کی منفرد فوج تھی۔ اس میں انسان، جنات، پرندے، جانور اور یہاں تک کہ ہوا بھی شامل تھی۔ جنات کی فوج انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل رہتی تھی اور دشمن کے لیے یہ ایک خوفناک منظر تھا۔ شیر، چیتے اور دیگر جانور فوج میں شامل تھے، جبکہ پرندوں میں شاہین اور ہدہد شامل تھے۔ ایک دن معلوم ہوا کہ ہدہد غائب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی غیر حاضری نوٹ کی۔ اصل میں ہدہد اس وقت سبا کی سرزمین پر تھا جہاں ایک عجیب منظر دیکھ رہا تھا۔ لوگ سورج کو سجدہ کر رہے تھے اور ان کی ملکہ بلقیس ان کی رہنمائی کر رہی تھیں۔ ہدہد کی خبر اور سلیمان علیہ السلام کا خط۔ ہدہد فوراً پلٹا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ڈرا سہما حاضر ہوا۔ اس نے کہا، میں ایک عظیم خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنی قوم پر حکمران ہے۔ اس کا بڑا تخت ہے اور ہر نعمت میسر ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم دیکھیں گے کہ یہ خبر سچی ہے یا نہیں۔ میں ایک خط لکھتا ہوں، یہ خط ملکہ کو پہنچا دو۔ خط میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرمان برداری کے ساتھ میرے پاس آؤ۔ ہدہد یہ خط ملکہ بلقیس کے کمرے میں گرایا۔ ملکہ نے جاگتے ہی خط پڑھا اور حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے درباریوں کو بلا کر مشورہ کیا۔ ملکہ کا مشورہ اور تحفے۔ درباریوں نے کہا، یہ تو جنگ کی دعوت ہے، ہمیں لڑنا چاہیے۔ لیکن ایک دانا وزیر نے کہا، اگر سلیمان علیہ السلام اتنی عجیب طریقے سے خط بھیج سکتا ہے تو اس کی طاقت ناقابل یقین ہے، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ملکہ بلقیس نے فیصلہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام کو قیمتی تحفے بھیجے جائیں۔ جب یہ تحفے حضرت سلیمان کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، کیا تم اپنے مال سے مجھے خوش کرنا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تم سے کہیں بہتر ہے۔ اپنے تحفے واپس لے جاؤ۔ اگر تم سرکشی کرو گے تو میں ایسا لشکر لے کر آؤں گا جس سے تمہارے شہر برباد ہو جائیں گے۔ تخت بلقیس اور شیش محل۔ ملکہ نے آخرکار خود جانے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں فرمایا کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ ایک جن بولا، آپ کے اٹھنے سے پہلے میں لا دوں گا۔ لیکن ایک عالم جس کے پاس علم لدنی تھا بولا، میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور واقعی بلقیس کا تخت پلک جھپکتے ہی حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں کچھ تبدیلیاں کروائیں تاکہ بلقیس کے غرور کو توڑیں۔ پھر ایک شیش محل، کانچ محل بنوایا جس کا فرش شفاف شیشے کا تھا اور نیچے بہتا پانی نظر آتا تھا۔ یہ دراصل ایک آزمائش تھی، کیونکہ افواہیں تھیں کہ بلقیس آدھی جن ہے اور جنات کے پاؤں پر بال ہوتے ہیں۔ جب بلقیس محل میں داخل ہوئی تو پانی سمجھ کر اپنا لباس سمیٹ لیا اور اس کے پاؤں نظر آئے۔ وہ عام انسانی پاؤں تھے۔ یوں حضرت سلیمان علیہ السلام پر واضح ہو گیا کہ وہ انسان ہی ہے، جنی نہیں۔ ملکہ بلقیس کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت سلیمان نے اسے اللہ کی وحدانیت سمجھائی۔ یہ سورج جسے تم پوجتی ہو اللہ کا مخلوق ہے، اصل عظمت صرف اللہ کے آگے جھکنے میں ہے۔ بلقیس پر حقیقت آشکار ہو گئی۔ اس نے کہا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ مل کر رب العالمین کے آگے سر جھکاتی ہوں۔ یوں وہ اسلام لے آئی اور اپنی قوم کو بھی توحید کی طرف لے گئی۔ نتیجہ، یہ پوری کہانی جو قرآن پاک کی سورۃ النمل میں بیان ہوئی ہے، ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم اور سچائی اللہ کی عظیم نعمت ہیں۔ غرور اور تکبر برباد کر دیتے ہیں۔
اصل عزت اور کامیابی صرف اللہ کی بندگی میں ہے۔ اور یہ سب کچھ ایک چھوٹے سے پرندے ہدہد کی خبر سے شروع ہوا جس نے تاریخ بدل دی۔